کہہ دینا جو بھی مجھ کو ستانے والے ہیں، ان سے جا کر یہ بات کہہ دینا جو بھی مجھ کو ستانے والے ہیں، تم ستا لو مگر یہ یاد رہے میرے سرکار آنے والے ہیں۔ آئیے جلدی لے آؤ، پھر لا رہا ہوتا۔ ہاں، باوقار علماء کرام، حفاظ کرام، شورا اعظام، مسند رسول پر باوقار حضرت حافظ ماجد الحسن اشرفی اور بائی جانب یہ شاعر اسلام وسیم الحسن وارثی صاحب اور شاعر اسلام آصف صاحب اور یہ دیگر حضرات سامع سامیات، السلام علیکم۔ صرف 15 منٹ دیے ہیں، 5 میں نے اپنی طرف سے لیے، 20 منٹ ہو گئے، 1-2 ہو جائے تو معاف کرنا، صحیح ہے نا؟ ہاں، 1-2 کی تو ویسے چھوٹ ہے نا۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ تاجدار حرم، شہریار ارم، نوشہ بزم جنت، مالک کوثر، ہم غریبوں کے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے مصطفیٰ، اتنا اور زیادہ کہہ دیا جائے بے انتہا اپنے غلاموں کو مصطفیٰ دینے والے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں عقیدتاً تحفتاً درود و سلام کی ڈالی نچھاور کریں پاڑے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و مولانا محمد وعلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ایک بار نبی آل نبی کی بارگاہ میں، یہ رشتہ بڑا قریب ہے اس لیے ساتھ پڑھیے، صلی اللہ علی نبی الامی و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ تحب و ترضا۔ گفتگو سے پہلے چند شعر، یہاں پر بڑے اچھی آواز کے مالک ہے، شاعر ہے، شعر پکڑنا مت، اصلاح کر دینا۔ میں 4 شعر بغیر ترنم کے تحت میں پیش کروں گا۔ یہ 12 ربیع الاول نبی کی آمد، جشن آمد رسول ہے، اس کے تعلق سے میں 3-4 شعر پیش کروں گا۔ عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ یہ عشق والوں کی محفل ہے نا، صوفیوں کی محفل ہے، اور یہ ہم نسبت والے آدمی ہیں، اور کم مت سمجھیے اپنے آپ کو، بتا دیا اب کربلا میں 72 تھے تو انشاءاللہ جیت گئے تھے، اس سے زیادہ اللہ کے فرشتے یہاں پر حاضر ہیں۔ شعر پیش کرتا ہوں، وسیم صاحب شاعر ہے اس لیے، ماجد صاحب ذرا توجہ کرنا شعر پہ۔ عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا۔ ہاں، اصلاح کی ضرورت ہے، یہ آج پہلا دوسرا موقع ہے یہاں پر تھوڑا بولنے کے لیے۔ تو عشق ہو تو عشق کی بات ہے نا، عشق جسے ہوا تو دیکھو کہاں سے کہاں پہنچا، عشق ہوا امام حسین کو سرکار سے تو دیکھو کہاں سے کہاں پہنچے، عشق ہوا غوث اعظم کو تو کہاں سے کہاں پہنچے، عشق ہوا خواجہ غریب نواز کو کہاں سے کہاں پہنچے، عشق ہوا وارث پاک کو تو کہاں سے کہاں پہنچے۔ ہم بھی جب عشق میں ہیں تو انشاءاللہ جناب کہاں سے کہاں پہنچیں گے۔ عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا۔ اگلا شعر یہ، میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا۔ بڑے سنجیدگی کے ساتھ سنیے، انشاءاللہ داد دیجیے، اور اس لیے کہ محفل بڑی صوفیوں کی ہے۔ عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، مجھے لگتا 5 منٹ مجھے اور ایکسٹرا دے گے آپ اس شعر میں۔ عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا۔ یہ نسیم صاحب اس کی آواز تھوڑی سی بڑھا دیں۔ عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا۔ شعر سماعت کرے، خدا نے اپنے کلمے میں کیوں رکھا ہے نام نبی، خدا نے اپنے کلمے میں کیوں رکھا ہے نام نبی، سوچو تو سرکار کا منصب سمجھ میں آئے گا، سوچو تو سرکار کا منصب سمجھ میں آئے گا۔ عشق ہو تو عشق کا خدا نے کیوں رکھا ہے
یہ میں اس لیے کھڑا ہو گیا ہوں تاکہ آنے والے مقرر ہمارے پاس 2 ہیں، اللہ کا فضل ہے، ایک مولانا نثار صاحب، حضرت صوفی ڈاکٹر حسن وارثی صاحب، ان کو آپ ملاحظہ کریں گے، اس لیے آپ محفل جم جائے گی، آنے والوں کو دقت نہیں ہوگی کہ بیٹھو ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، بلکہ جیسا ملے انشاءاللہ وہ اپنی بات شروع کر دیں۔ یہ جشن آمد رسول ہے، خدا نے اپنے کلمے میں کیوں رکھا ہے نام نبی، سوچو تو سرکار کا منصب سمجھ میں آئے گا۔ وسیم صاحب آواز بڑھا دیں، آخر شعر جو ولی کو چھوڑ کر کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، آخری شعر ہے، جو ولی کو چھوڑ کر کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، قبر میں سوٹے پڑیں گے تب سمجھ میں آئے گا۔ یہ شعر ادھر ہے، جو کہتے ہیں خدا، جو ولی کو چھوڑ کر کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، قبر میں سوٹے یعنی قبر میں ڈنڈے پڑیں گے تب سمجھ میں آئے گا، عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا۔ آئیے ایک بار دل جمعی کے ساتھ اور نبی آل نبی پر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم صلو علیہ۔ ہاں میری عادت ہے کہ میں درود پاک کے بعد ایک حدیث ضرور پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا کہ دیکھیے درود پاک کی کتنی بڑی فضیلت ہے، آمد رسول ہے۔ اس آمد رسول میں جو میں رسول کی پیدائش نبی کے نور کی تعریف کروں گا، کیوں مولانا روم علیہ رحمت و رضوان مثنوی شریف میں ایک حدیث نقل فرماتے کہ آقا نے، دیکھیے ادھر توجہ ہوئیے گا، تھوڑی دیر بس 15 منٹ لیے، 5 مہینے لیے، اور یہ مولانا روم مثنوی شریف میں ایک حدیث نقل فرماتے کہ آقا نے مدھو مکھی سے پوچھا، مدھو مکھی یار کی محال کی مکھی، کہ نہ اس کے پاس عقل ہے، نہ اس کے پاس زبان ہے اپنے ہمارے اعتبار سے، نہ اس پہ نماز فرض نہ روزہ فرض، تو آقا نے پوچھا ہے مکھی تو یہ بتا تو یہ شہد کس طرح بناتی ہے، شہد کس طرح بناتی ہے، حدیث ہے۔ مولانا روم نے مثنوی شریف میں اس حدیث کو نقل کیا کہ اے مدھو مکھی یہ بتا تو شہد کس طرح میٹھا کرتی ہے، تو مکھی کہتی ہے یا رسول اللہ ہم اپنے گھر سے جب کھیت کے اندر جاتے ہیں اور طرح طرح کا رس چوستے ہیں تو ہم یہ اس اپنے چھتے پر آتے ہیں، تو آقا نے پوچھا اے مدھو مکھی طرح طرح کے جب کھیت میں جاتی ہو تو کوئی کھیت کھٹا ہوتا ہے، کوئی کھیت میٹھا ہوتا ہے جس کا رس ہوتا ہے، کوئی طرح طرح کا ہوتا ہے، اے مکھی یہ بتاؤ تم یہ میٹھا رس کیسے کرتی ہو؟ تو مدھو مکھی نے جواب عرض کیا آقا جب ہم اپنے گھر سے گئے طرح طرح کے کھیت میں گئے، ہم نے طرح طرح کے رسوں کو اپنے منہ میں لیا، جب رس کو ہم نے چھتے پر اگل دیا، آقا جب ہم چلے گھر سے، چلنے کے بعد رس لیا، آقا پیارے مصطفیٰ پر ہم نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، اللہ نے اس کی برکت سے اس شہد کو میٹھا کر دیا۔ جب یہ شہد یہ آمد رسول ہمارے جیسے چچا دیکھو آقا کی آمد میں 10 روپے کا نذرانہ پیش کر دیا، اللہ ان کو سلامت رکھے، آباد رکھے، ان کے صدقے میں سب کو آباد رکھے۔ تو مدھو مکھی نے کہا یا رسول اللہ ہم طرح طرح کے کھیت میں گئے، ہم نے رس لیا، ہم نے اس رس کو لیا، چھتے میں جب اگلا تو پیارے مصطفیٰ ہم نے آقا پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، اللہ نے اس کی برکت سے شہد کو میٹھا کر دیا۔ جب ایک مکھی شہد کی برکت سے شہد میٹھا کر سکتی ہے تو یہ ہماری جو آج کی فقہی عبادت ہے نا، اللہ اس کی برکت سے اس عبادت کو میٹھا کر دے گا۔ تو یہ ہے نا میں نے بتائی درود پاک کی فضیلت، بڑی فضیلت ہے، راتوں رات ختم ہو جائے گی لیکن آقا کی فضیلت کبھی کم نہیں ہوگی۔ آئیے میں کچھ تاریخ کے وراق الٹوں، آج جشن آمد رسول ہے، 12 ربیع الاول نبی کی پیدائش ہوئی، میں کچھ ایسے واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ کون سے واقعات؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے نبی کی آمد تک یہ جو پیریڈ ہے یہ 550 سال کا پیریڈ ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کے نبی تک، یہ جو 500 سال کا پیریڈ ہے، اس پیریڈ کے اندر کوئی نبی نہیں ہے، یہ پیریڈ خالی ہے۔ اس پیریڈ کو ذرا ملاحظہ کریں، آگے پھر چلتے ہیں۔ اس پیریڈ میں کیا تھا؟ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے بڑا ظلمت بربریت تھا، کوئی کسی کا پرسان حال تھا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں تھا، لوگ اپنے 10 سال کی بچیوں کو دفن کر رہے تھے، اتن کو دفن کر رہے تھے، اور کسی عورت کا شوہر ختم ہو جاتا تو اس بیوہ عورت کو بھی
तंग तारीख कोठरी में उसको बंद कर दिया जाता, उसको वही बंद कर दिया जाता। वो औरत, उस औरत का क्या कसूर था? जब औरत, जो उसका शोहर चला जाता, उसको भी एक कोठरी के अंदर बंद कर दे, मुख्तसर सा खाना देते, दम उसी के अंदर वो अपना दम घुटकर दुनिया से रुखसत हो जाती। इतना ही नहीं बल्कि इतना जुल्म था, लोग कुफ्फार लोग काबे की दीवार से लगकर आकर ये अपने आप को गुलछर्रे उड़ाते, कहते ए दोस्त मैं इतना बड़ा अय्याश हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं इतना बड़ा शराबी हूँ। हर तरह से जमीन चीख रही थी। इससे बड़ा जुल्म देखना चाहते हो? आइए चलते हैं। एक खेत पर एक जानवर चला गया, एक ऊँटनी चली जाती है, जाने के बाद जानवर है चला गया, आदत है मुंह मार लेता है। जैसे ही वो ऊँटनी एक खेत के अंदर चली जाती है, मुंह मारती है, उसे एक दूसरे खेत वाले ने आकर उस ऊँटनी के थन को काट दिया। क्या कसूर था उस ऊँटनी का? उसके थन काट दिए गए थे, जानवर का चला गया। लेकिन जैसे ही वो दुरुस्त पार्टी बंदी थी, उसने आकर उस ऊँटनी के थन काट दिए। इतनी सी बात थी, 70 साल तक दोनों ग्रुप में जंग रही। कितना बड़ा जुल्म था, जमीन भी चीख रही थी, आसमान भी चीख रहा था। कोई रहबर भेज दे, कोई कायद ऐसा भेज दे, इस अंधेरे को छाट। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, या अली, सरकार की आमद, सरकार की आमद। बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैं अब आगे वाले चाचा, मैं आगे वाले, अरे दो आ जाओ। हजरात, ये थोड़ा ये जो बोलचाल है ये थोड़ी कम कर दीजिए, तवज्जो हो जाइए, क्योंकि हमारे और आपके सामने दरमियान में आप हम सबके हर दिल अजीज़ हज़रत अल्लाह मौलाना निसार अहमद साहिब कादरी मद्दज़िल्लहुल नुरानी आप और हम सब के सामने जलवागर हैं। हम इनके चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आलिम की बड़ी फजीलत है। अन-नज़रु इला वजिल आलिम इबादतुन, उलमा के चेहरे को देखना इबादत है। ये मैंने हदीस पेश कर दी। एक तो अल्लाह के रसूल के ज़िक्र की इबादत, एक उलमा की ज़ियारत, इंशाअल्लाह ढेरों सवाब। सुभान अल्लाह कह दीजिए। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, ज़मीन भी चीख रही थी, आसमान भी चीख रहा था, ए परवरदिगार कोई ऐसा कायद भेज दे, ऐसा कोई रहनुमा भेज दे कि जो अंधेरे से उजाला कर दे। ज़मीन की दुआ मकबूल हुई, मकबूल हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा मोहसिन, ऐसा कायद इस दुनिया के अंदर जलवगर फरमा दिया। किसी शायर ने कहा, जहाँ तारीख था जुल्मत कदा था, जहाँ तारीख था जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला, घर घर में उजाला था। ये नबी की आमद, जब अल्लाह ने ज़मीन की दुआओं को कबूल फरमाया, रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह ने अपने महबूब को दुनिया के अंदर जलवगर फरमा दिया। आइए इससे पहले नबी की वालिदा की फजीलत को सुनते। उनकी फजीलत को सुनने के बाद अंदाज़ा हो जाएगा, जब इनकी वालिदा की फजीलत इतनी है तो सरकार मुस्तफ़ा अलैहि सलाम की शान का आलम क्या होगा। आइए हज़रत आमना से पूछते हैं, ए आमना बताओ कि तुम्हारी शान, तुम्हारे महबूब की शान क्या है। तो हज़रत आमना फरमाती है, जब मेरे बेटा लफ्ते जिगर की पैदाइश के करीब पैदाइश हुई तो मैंने क्या देखा, अपने घर से बैठे बैठे मैंने शाम के महलात को देख लिया, मैंने शाम के महलात को देख लिया। मैंने पूछा, ए आमना बताइए और क्या देखा। मैंने देखा कि 3 झंडे देखे। मैंने एक झंडा काबे की छत पर देख लिया, मैंने एक झंडा मशरिक में देखा, एक मैंने मगरिब में देखा, एक मैंने काबे की छत पर देखा। अरे आमना, जब अपने घर से शाम के महलात को रोशन देख ले और काबा मशरिक और मगरिब के झंडे को देख ले तो मुस्तफ़ा मदीने में सुनहरी जालियों में रह करके अपने गुलामों की गुफ्तगू भी सुन सकते हैं, अपने गुलामों की महफिल में भी आकर मुलाजा कर सकते हैं। तभी तो कहा किसी आशिक रसूल ने, जब दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, खाने लाले करामत पे लाखों सलाम। आइए मुस्तफ़ा की अजमत को मुलाजा कीजिए। हजरत आमना पाक फरमाती है, मेरा 9वां महीना 8 महीना लग चुका था। मैं शाम का वक्त था, हरम काबा में जाना चाहती थी। आखिरी वाक़या 15 मिनट लिए थे, पूरा होने वाला है। आखिरी वाक़या हज़रत आमना फरमाती है, मुझे 8वां महीना था, मैं हरम मक्का में जाना चाहती, काबे का तवाफ करने की जा रही थी। शाम का वक्त था, मैं चलते चलते हरम काबा में जैसे ही पहुंची, मैंने क्या देखा, काबा अपनी तरफ से अपनी जगह से गायब है, काबा मौजूद नहीं है। मैं बड़ी हैरान हुई कि काबा तो यहाँ पर मौजूद नहीं है, काबा कहाँ चला गया। तो मैंने मुखातिब होकर काबे से कहा, ए काबा माजरा क्या है, काबा माजरा क्या है। हमला फरमाती है कि मैंने क्या देखा कि काबा मेरी तरफ झुका चला रहा है। मैं बड़ी हैरान हुई, बड़े मुताजिब हुई कि माजरा क्या है। दुनिया इसके चक्कर लगाती है, दुनिया इसका चक्कर काटती है, हर नूह इंसानियत इसका तवाफ करती है, लेकिन आज काबा मेरी तरफ झुका
آ رہا ہے. آمنہ کہتی مجھے 8واں مہینہ تھا, ابھی آمنہ کی حضرت سرکار کی آمد نہیں ہوئی تھی, ابھی پیٹ کے اندر ہے, لیکن کعبہ حضرت آمنہ کا طواف کر رہا ہے. تو آمنہ نے کہا اے کعبہ, اے ماجرا کیا ہے, دنیا تیرا طواف کرتی ہے, دنیا تیرا چکر لگاتی ہے, لیکن آج الٹا ہے. کعبہ نے مخاطب ہو کر کہا اے آمنہ, یہ تیرا کمال نہیں جو تیرے پیٹ کے اندر ہے, یہ اس کا کمال ہے. بڑی حیران ہوئی. کوئی عقل پرست انسان یہ کہہ سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بے جان پتھر کی دیواریں, کیسے ہو سکتا ہے یہ طواف کرے, چکر لگائے. آئیے عقل کی روشنی میں, اس کی دلیل کی روشنی میں, جب پتھر نبی کا کلمہ پڑھ سکتے ہیں, جب کنکریاں نبی کی شہادت کی گواہی دے سکتے ہیں, پتھر جب بے جان درخت نبی کی رسالت کی گواہی دے سکتے ہیں, تو یہ کعبہ بے جان پتھر کہ مصطفیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا, مصطفیٰ کا طواف نہیں کر سکتا. جب حضرت آمنہ کی شان کا یہ عالم ہے, اتنا بڑا مقام ہے, تو مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا, مصطفیٰ کے مقام کا کیا ہوگا. ارے یہ تو آمنہ کا مقام ہے. آئیے ان کے امتی حضرت سلطان بن ابراہیم بن ادم علیہ الرحمۃ والرضوان, جب آمنہ کا یہ مقام ہو, مصطفیٰ کی یہ شان ہو, تو آئیے ان کے غلام کی شان کو ملاحظہ کر لیں, دلیل سمجھ میں آ جائے گی. یہ دور جو ہے فتنہ فتن کا دور ہے, عقل کا دور نہیں ہے. جو بھی مانگتا دلیل مانگتا ہے, دلیل کو ملاحظہ کیجئے. کوئی صبح پوچھے تو اس کو دلیل کا جواب دے دیجئے. یہ جب سلطان بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اپنے وقت کے بادشاہ وقت گزرے ہیں, بلخ کی ساری بادشاہت ان کے قبضے قدرت میں ہے. دیکھیے اتفاق, دیکھیے اللہ کو کچھ اور منظور تھا. انہوں نے بادشاہ کو چھوڑا, جنگل صحراؤں میں چلے گئے, اللہ کی عبادت میں لگ گئے. دیکھیے پیارے اسلامی, 9 سال ایک غار میں عبادت کی. دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ کعبہ کی زیارت کو جایا جائے, کیوں نہ کعبہ کے طواف کو جایا جائے. آپ نے 9 سال ایک غار میں رہ کر اللہ کی عبادت کی. دل میں اچانک خیال آ گیا کیوں نہ کعبہ کا دیدار کیا جائے, کعبہ کا طواف کیا جائے. آپ نے صبح اٹھنے کے بعد ہر 2 قدم پر نماز پڑھتے ہوئے کعبہ شریف کے لیے پہنچ جاتے ہیں. دیکھتے کیا ہے, لیکن کعبہ غائب ہے, کعبہ اپنی جگہ سے موجود نہیں ہے. بڑے حیران ہیں, ماجرا کیا ہے, کعبہ موجود نہیں ہے. آپ نے رب کی طرف نگاہ اٹھائی. اٹھانے کے بعد میں عرض کیا کہ اے پروردگار, ماجرا کیا ہے, کعبہ نہیں ہے, لوگ کعبے کے منتظر ہیں. آواز آئی اے سلطان ابراہیم بن ادم, ٹھہر جاؤ, صبر کرو, کعبہ بھی آ جائے گا. لیکن صبر نہ ہوا. ابراہیم سلطان بن ادم نے عرض کیا یا پروردگار بتا تو دے کہاں ہے. اللہ پروردگار نے آواز ماری اے ابراہیم جنگل کی طرف چلے جاؤ. دیکھو کیا دیکھتے ہیں, ایک بوڑھی ضعیفہ رابعہ بصریہ جن کا نام ہے, وہ جنگل کے اندر بیٹھی ہیں, کعبہ ارد گرد طواف کر رہا ہے. آرے سرکار کے غلام رابعہ بصریہ جنگل میں بیٹھی ہیں, کعبہ طواف کر رہا ہے. ابراہیم سلطان ادم کو جلال آ گیا کہ لوگ ادھر منتظر ہیں. اے رابعہ کیا ہے, یہ کیا تماشا ہے, تم کعبے کو ارد گرد طواف کرا رہی ہو, دنیا ادھر منتظر ہے کعبے کا دیدار کرنے کے لیے. حضرت رابعہ بصریہ کو جلال آ گیا. کہا اے ابراہیم تماشا میں نے نہیں بنایا بلکہ تماشا تم نے بنایا ہے, اس لیے شور ہو گیا پورے مکے کے اندر. سلطان ابراہیم بن ادم جب 2 رکعت نماز لفظ پڑھتے آ رہا ہے, 14 سال میں یہاں پہنچا ہے, لیکن کعبہ نہیں ملا ہے, کعبے کا دیدار نہیں ہوا. یہ نیت کا فرق ہے. بتانا مقصد یہ ہے, جب ایک سرکار کے غلام کے لیے کعبہ طواف کے لیے جاتا ہے, جا سکتا ہے, تو مصطفیٰ کی کتنی بڑی شان ہوگی, حضرت آمنہ کی کتنی شان ہوگی. آج ہم سرکار کے غلام ہیں, یہاں پر جمع ہوئے ہیں. سرکار کی آمد کا مقصد بھی یہی ہے کہ کسی کے دل کو نہ توڑا جائے. سرکار پیدا ہوئے, سب سے پہلے درس دیا کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کیا جائے گا, انصاف کی ترازو میں تولا جائے گا, کسی کے ساتھ نہ انصافی نہیں ہوگی. سب سے پہلے بیوہ سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے محمد مصطفیٰ نکاح کریں گے. تو یہ مصطفیٰ کی شان ہے. پیارے یہ نبی کی آمد ہے, ہم تم پر اللہ کا بڑا کرم و احسان ہے. اللہ نے اس آمد رسول کے دن تک ہم کو زندہ رکھا. کتنا بڑا اجر ملے گا. بتا دوں ابو لہب کو کون نہیں جانتا, حضرت تشریف فرما ہے, ابو لہب کو کون نہیں جانتا, بہت سا ہوا کافر ہے. تاریخی جملے حدیث کے جملے ہیں. جیسے ہی سرکار کی آمد ہوئی, ابو لہب کے پاس آپ اس کی خادمہ کی صوبیہ, اس نے کہا سرکار آقا, سرکار کی پیدائش ہو چکی ہے. اس سے ابو لہب چڑھے ہوئے کافر نے اتنا سنا تھا, اپنی خادمہ کو اس انگلی سے آزاد کر دیا تھا, دنیا سے چلا گیا. تو گھر والوں نے دیکھا عذاب میں مبتلا ہے, پوچھا کیا ماجرا ہے, کہا تم سے بچھڑ کر بڑا نقصان میں ہوں, اس لیے کہ ایک دن ایسا آتا ہے مجھے تھوڑی سی عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے, اللہ نے اس دن سے مجھے عذاب کے گھڑے میں ڈھکیل دیا ہے. لیکن ایک دن ایسا آتا ہے جس دن نبی کی پیدائش ہوئی تھی, میں نے اس انگلی سے اپنے غلام صوبیہ کو آزاد
گیا تھا اس دن مجھے تھوڑا سا پانی دے دیا جاتا ہے, تھوڑا عذاب میں تخفیف کی جا سکتی ہے. جب ابو لہب سڑا ہوا کافر نبی کی آمد کی خوشی میں اپنے غلام صوفیہ کو آزاد کر کے اور اپنے عذاب میں تخفیف کے عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے. ہم غلامان مصطفیٰ ہیں, سرکار کے چاہنے والے ہیں, اہل بیت کے مستانے ہیں, اولیاء کرام کے دیوانے ہیں, تو ہم پر مکمل عذاب نہیں, اب تھوڑا نہیں بلکہ مکمل عذاب ہی چلا جائے گا, کیونکہ ہم عاشق رسول ہیں. جب عاشق رسول ہوتا ہے تبھی تو کہا عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا. ان کا رتبہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا؟ یہ عشق کی بات, عشق کی جب بات ہوتی ہے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. ہم بھی انہی کے دیوانے ہیں. جب ان کی مجلس میں بیٹھے ہیں, جب رب کی رحمت جوش میں ہوگی اور رب کا کرم ہوگا تو انشاءاللہ یہ دنیا بھی سنور جائے گی, قبر کی منزل بھی سنور جائے گی, اخروی زندگی بھی سنور جائے گی. یہ آمد رسول ہے. آمد رسول کا مقصد یہی ہے کہ ہم نبی اس سے عشق کرے, اہل بیت سے محبت کرے, اولیاء اکرام کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لے. جبھی تو کہا شاعر نے, جو لوگ ولی کو چھوڑ کر کہتے ہیں اللہ کے ہیں, قبر میں سوٹے پڑیں گے تب سمجھ میں آئے گا. تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. آخری جملے ہیں, اپنی بات کو یہی سمیٹوں گا انشاءاللہ. دو خطیب آپ کے سامنے ہیں, نعت خواہ بھی ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور مٹ جائیں گے آدھا تیرے, مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا, خاک ہو جائیں ہم تو جل کر مگر, خاک ہو جائے ادو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں دم جب تک رہے گا ذکر ان کا سناتے جائیں گے. ایک بار کلمہ پڑھ لیں, جو بھی کہنے سننے میں جو غلطی ہو گئی ہو تو کلمہ پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.